السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں معاشرہ سے کیا مراد ہے؟ معاشرہ اور تعلیم کا جو باہمی ربط ہے اسے واضح کریں۔ کہتے ہیں جو ان کا آپس میں تعلق ہے، ان کا رابطہ ہے، اس کو آپ بتائیں کہ وہ کیا کیا ان کا تعلق ہے یا ان کا آپس میں کیا ربط ہے۔ تو سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ معاشرے کی کیا ڈیفینیشن بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب چاند افراد شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ کہتے ہیں جب چاند افراد شعوری طور پر یعنی وہ اپنے بیسیکلی جو مشترکہ مقاصد ہیں یعنی ان کا جو کٹھا آبجیکٹو ہے، کہتے ہیں اس کے مقاصد کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ کہتے ہیں گویا معاشرہ بجاتے خود کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ کہتے ہیں جو معاشرہ ہے آپ کا وہ کوئی ایک الگ وجود نہیں ہے، یعنی دیکھیں معاشرہ وہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جہاں لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ گویا معاشرے بذات خود کوئی الگ وجود نہیں بلکہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، جب ہم نے افراد، معاشرہ، کمیونٹی اور تعلیم کا جو ہم نے ڈفرینس دیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشترکہ مقاصد کا حصول یا وہ جو مماثلت ہے وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں معاشرے بجات خود کو وجود نہیں ہے بلکہ افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ افرادی کے رہن سہن، رسم و رواج، مرکز انداز فکر، معاشرے اس کا مماثلت معاشرے کی تحریک کا باعث بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرت پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مل جل کے رہنے کی خواہش کر رکھی ہے۔ انسانی نسل کے تسلسل و تحفظ کے لیے معاشرے کا وجود ضروری ہے۔ کہتے ہیں چاند افراد شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کو رہنے کو پسند کرتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ گویا معاشرہ کہتے ہیں کوئی ایک الگ وجود نہیں بلکہ یہ افراد سے رہتا ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک الگ وجود ہے بلکہ یہ مختلف لوگوں سے تشکیل پاتا ہے۔ افرادی کے رہن سہن، رسم و رواج، کا جو ان کا انداز فکر ہے، مذہبی اس کا اقدار اس میں معاصر معاشرے کی تحریک کا باعث بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرت پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مل جل کر رہنے کی خواہش رکھی ہے۔ انسانی نسل کے تسلسل و تحفظ کے لیے معاشرے کا وجود، کہتے ہیں انسانی نسل کا جو تسلسل ہے اور اس کی جو حفاظت ہے اس کے لیے انسانی جو وجود ہے اور معاشرے کا وجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پوائنٹ دیں، دیکھیے کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے نئی ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سیکھتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں رفتہ رفتہ وہ اپنے ماحول سے منحوس ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ ماحول بدل جاتا ہے۔ اس لیے ماحول کے ساتھ اپنا عید کی علامت یہ ہے کہ وہ اس قسم کے حرکات عمال کرنے لگتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں مشاہدہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ماحول کے ساتھ اپنا عید کی علامت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے جو وہ اپنے عمال کرتے لگتے دیکھتا ہے، یعنی جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے مشاہدہ کرتا ہے، یعنی وہ تمام قسم کے حرکات کرنے لگتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں مشاہدہ کرتا ہے۔ بچے کی زبان، اخلاق، عادات، کھیل کود وغیرہ اس کی واضح مثالیں۔ کہتے ہیں بچہ کیا کرتا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اجنبی ہوتا ہے، رفتہ رفتہ وہ اپنے ماحول سے منحوس ہوتا ہے۔ اس نے ماحول کے ساتھ ساتھ اسے اپنا عید کی علامت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی حرکات کے جو ہے عمال کرنے لگتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے وہ دیکھتا ہے، کون سی حرکت کرنے لگتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے دیکھتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے مشاہدہ کرتا ہے۔ بچے کی زبان، اخلاق، عادات، کھیل کود وغیرہ اس کی واضح مثالیں۔ کہتے ہیں بچے جو زبان ہے وہ اپنی کس سے اپناتے ہیں، یعنی جو زبان اس کا اخلاق ہے، کھیل کود وغیرہ اس کی واضح مثالیں ہیں، یعنی وہ اسے اپنی جیسے لوگوں کرتے دیکھتے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی واضح مثالیں یہ ہیں کہ وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کا رکن بننے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل تعلیمی عمل سے بھی گزرتا رہتا ہے۔ اس سبب پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں معاشی پہلو تعلیمی پہلو کے لیے بنیاد کا کام دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے کے جو ابتدائی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ارد گرد ماحول سے مشاہدہ کرتا ہے، بچے کی زبان، اخلاق، عادات، کھیل کود وغیرہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اس معاشرے کا رکن بننے کے لیے اسے ساتھ ساتھ مسلسل تعلیمی عمل سے بھی گزرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں بچے کی ابتدائی معلوم اس کے والدین ہیں۔ دیکھیں بچہ بیسیکلی اپنے والدین سے سیکھتا ہے، جو چیز اپنے والدین سے سیکھتا ہے وہ اسے اپنانے کی آگے کوشش کرتا ہے، یعنی کہتے ہیں
بچے کے جو ابتدائی مردم ہے اس کے والدین ہوتے ہیں، یعنی جو بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ گھریلو ماحول بچے کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ بچہ فطری طور پر وہ سب کچھ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو دیگر افراد کو کرتے دیکھتے کہتے ہیں۔ جو گھریلو ماحول ہوتا ہے وہ بچے کی تعلیم و تربیت میں بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بچہ ان سب چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دیگر افراد کو کرتے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بچے کو بڑی سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں، جیسے بڑوں کی عزت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، بری باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کی ترغیب دینا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد عموماً گھروں میں ہی رکھ دی جاتی ہے اور ان کے نتائج بہت سے دور دراز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچے کی جو ابتدائی معلم ہوتی ہے، یعنی اس کی جو تعلیم ہے، اس کے والدین ہیں، بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ گھریلو ماحول بچے کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ بچہ فطری طور پر وہ سب کچھ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو دیگر افراد کو کرتے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بھی بچے کو بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، جیسے بڑوں کی عزت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ماننا، بری باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کی ترغیب دینا۔ تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد عموماً گھروں میں رکھ دی جاتی ہے اور ان کے انداز بہت دور دراز ہوتی ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کی بنیاد گھر میں رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اور مطلب بڑوں کی عزت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، بری باتوں سے بچنا، اچھی باتوں کو ترغیب دیں، یہ ایسی بنیادیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد عموماً تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں رکھ دی جاتی ہے، یعنی بچہ ان تمام چیزوں سے سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور ان کے تحت بہت دور دراز ہوتے ہیں۔ دیکھیے زمانہ قدیم کا معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ جتنا کہ آج ہے۔ قدیم معاشرے کی ضروریات اور رسم و رواج بھی زیادہ نہ تھے، والدین کے لیے اپنے بچوں کو جملے معاشرے اقدار کی تعلیم دینا مشکل نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جو زمانہ قدیم تھا وہ اگر ہم بات کریں تو وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، یعنی لوگ کیا تھے کہ وہ ایک دوسرے کی جو ضروریات اور رسم و رواج بھی زیادہ نہ تھے، والدین کے لیے اپنے بچوں کو جملے معاشرے کی تعلیم دینا مشکل نہ تھا، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ رفتہ رفتہ معاشرے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہوا کہ معاشرے کی ترقی کی منزل طے کرتا گیا اور ساتھ ہی انسانی معاشرے کی ضروریات اقدار بھی تبدیل ہوتی گئیں۔ اسی طرح ضروریاتی زندگی کی فراہمی پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو زمانہ قدیم تھا وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، لوگ جتنے ہیں اب معاشرے کی ترقی کے رسوم و رواج بھی زیادہ نہ تھے، والدین کے لیے بچوں کو جملہ معاشرے اقدار کی تعلیم دینا مشکل نہ تھا، رفتہ رفتہ معاشرے میں مناظر کی ترقی کیا کرتا گیا اور ساتھ ہی انسانی معاشرے کی ضروری اقدار میں تبدیلی آتی گئی، اس طرح ضروری زندگی کی فراہمی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہوا کہ آپ کی جو معاشرے میں تبدیلیاں آتی گئیں اور پھر آپ کا جو سنیریو ہے یا آپ کی ایجوکیشن میں بھی تبدیل ہوتی گئی۔ اس صورتحال میں معاشرے کے لیے بچوں کو گھر پر مکمل تبدیل ہونا ممکن نہ رہا، چاچا معاشرے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایسے ادارے قائم کیے جو معاشرے کی ضرورت کی تکمیل کر سکیں۔ اس طرح رسمی تعلیمی ادارے وجود میں آئے تاکہ افراد ان اداروں میں تعلیم حاصل کر کے ان سے معاشرے کو ایک مقام بنا سکے، بلکہ معاشرے کی تعلیم میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کہتے ہیں رسمی تعلیم کا آغاز ہوا، جس میں آپ کی جو رسمی تعلیم ہے آپ کو پتہ ہے جس میں 1 سے لے کر یعنی آپ کی 8 تک کلاسز دی جاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ رسمی تعلیم کا آغاز ہوا تاکہ افراد میں تربیت حاصل کر سکیں، نہ صرف معاشرے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ادارے تشکیل میں آئے جس سے یہ ہوا کہ آپ کی ضرورت کی تکمیل کر سکے، سر رسمی تعلیمی ادارے وجود میں آئے تاکہ افراد ان اداروں میں تعلیم کا حاصل کر کے نہ صرف معاشرے اپنے کو مقام بنا سکے بلکہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تعلیمی عمل صرف معاشرے ہی میں ممکن ہے، کہتے ہیں جو آپ کا تعلیمی عمل ہے، کہتے ہیں کہ جو آپ کا تعلیمی عمل ہے صرف معاشرے ہی میں ممکن ہے۔ نظام تعلیم کا دارمدار معاشرے کے اقتصادی، سیاسی، مذہبی، اجتماعی اور اس کا اقدار و ضروریات پر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تعلیمی عمل ہے، آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ صرف معاشرے میں ممکن ہے۔ آپ کا جو نظام تعلیم کا دارمدار ہے معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی، جماعتی اور اقتصادی ضروریات پر ہے۔ انہی سے مقاصد تعلیم، نظام تعلیم، طریقہ تدریس کا تعین ہوتا ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو فرد کا صحیح منصب کو طے کرتا ہے۔ فرد کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے مقاصد جو مقرر شرح کہتے ہیں اس کے اصول کے دھیان سے عمل کرے۔ کہتے ہیں کہ تعلیمی عمل صرف معاشرے میں ممکن ہے۔ آپ کہیں کہ نظام تعلیم کا دارمدار معاشرے کے اقتصادی، سیاسی اور جماعتی ضروریات پر ہے، تو ان سے مقاصد تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تدریس کا تعین ہوتا ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو فرد کا سماجی منصب تعین کرتا ہے۔ فرد کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے مقاصد جو معاشرہ مقرر کر رہا ہے ان کے اصول کے دھیان سے عمل میں کام لے۔ کہتے ہیں فرد کے لیے وہ ضروری ہیں تمام چیزیں جس میں وہ فرد کا سماجی منصب تعین کرتا ہے۔ فرد کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے مقاصد جو معاشرہ مقرر کر رہا ہے ان کے اصول کے دھیان سے عمل کرے۔ کسی بھی ملک کے مستقبل کا انحصار اس ملک کے معاشی تعلیم کے باہمی تعامل پر ہوتا ہے، اور یہ صرف ممکن ہے جب ایک دوسرے کی ضروریات کو پیش نظر رکھا جائے۔ ماہرین تعلیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ کہتے ہیں کہ ماہرین تعلیم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی زندگی کو بتائے ہوئے جو اب کے اصول ہیں اس کے مطابق ڈالا، لیکن آج کا جو آپ کا دور ہے وہ ایڈوانس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو کہتے ہیں ماہرین تعلیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک بدلتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے طریقوں کو ان کے مطابق ڈھالنے اور سوچنے کے قابل نہیں ہوتے۔ معاشرہ خوب سے خوب تک کی جستجو میں لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک منزل کو پا لینے کے بعد نئی منزل کا تعین کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اصول کی تجدید شروع کر دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو عمل ہے، معاشرے کا
جو عمل ہے کہتے ہیں مہارت تعلیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک بدلتی ہوئی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے تیار نہ ہو جائے۔ معاشرہ سے خوبصورتی کے جستجو میں رہتا ہے، ایک منزل کو پا لینے کے بعد وہ نئی منزل کی تلاش میں رہتا ہے، پھر اس کے حصول کے لیے کوشش صحیح مجاہد ہے۔ اچھی تعلیم معاشرے کی اہم ضرورت کو فراموش نہیں کر سکتی۔ جو آپ کی اچھی ایجوکیشن ہے وہ جو معاشرے کی تعلیم ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ دونوں میں باہمی ربط و تصاول یعنی اہم مانگی سے متوازن اجازے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر معاشرہ فعال و متحرک نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا جو سوسائٹی ہے یا آپ کا جو معاشرہ ہے وہ متحرک نہیں بن سکتا۔ معاشرے ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھا جائے اور آئندہ جو آپ کی آنے والی منصوبہ بندی کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے اور اس کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، یعنی اس کی جو کوشش ہے اس کے حالات کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو منصوبہ بندی ہے اس کے لیے موجودہ صورتحال کو اب دیکھیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو صبح آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا وہ تعلیم اور معاشرے کا باہمی تعلق تھا کہ چاند افراش اور مشترکہ مقاصد کے ساتھ مل جل کر کام کرنے لگتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ماحول سے ملوث ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بچے کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں دیکھا کہ اس کے والدین ہوتے ہیں اور اس کے بعد تعلیم وہ صرف معاشرے میں ہی ممکن ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا اور کسی بھی مستقبل نصاب اس کے ملک کے معاشی انحصار پر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچھی تعلیم کی ایک ضروریات ہیں اور اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، یعنی وہ چلتی ہوئی دا بیسٹ آف ٹائم۔ تو پھر آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔